ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جنوری کی 24 اور رجب کی 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ کرگل ضلع میں 75ویں یوم جمہوریہ کی تقریب کے سلسلے میں فل ڈریس ریہرسل آج 24 جنوری کو کھری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد کیا، جس دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ اس موقع پر لداخ پولیس کے علاوہ مختلف سرکاری و غیر سرکاری سکولوں کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ اس مناسبت پر لیہ ضلع میں بھی فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام کیا گیا۔ مولا کائنات یعقوب الدین ساقی کوثر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے موقع پر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، مقام معظم رہبری امام خامنائی مراجع اعظام اور آپ تمام غیور کرگل کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخ 25 جنوری 2024 بروز جمعرات بمطابق 13 رجب المرجب کو جامع مسجد کرگل میں بوقت صبح 11 بجے ایک پرشکوہ محفل جشن منعقد کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے صبح 10:30 بجے حسین پاک سے جلوس برآمد کیا جائے گا، لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ جلوس اور جشن محفل میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ من جانب وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذیلی تنظیم بسیج امام کے رضاکاروں نے سردیوں کے ایام میں مفت کوچنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس سال بسیج امام نے ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور سرحدی گاؤں شرچ بٹالک کو انتخاب کیا ہے، جہاں وہ اول جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کے 40 طلبہ و طالبات کو ولیج ایجوکیشن کمیٹی شرچے کے اشتراک سے مفت کوچنگ فراہم کر رہے ہیں۔ کوچنگ کی مدت 2 ماہ یعنی 20 دسمبر سے 24 فروری تک ہے، جس کے لیے 2 مقامی پوسٹ گریجویٹ والنٹر کو تعینات کیا ہے۔ اس حوالے سے 2 ماہر تعلیم سمیت 4 افراد پر مشتمل بسیج امام کی ایک ٹیم گزشتہ روز شرچ گاؤں کے کوچنگ سینٹر پہنچے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ یاد رہے بسیج امام گزشتہ 14 سالوں سے رضاکارانہ طور پر ناگہانی آفات اور دیگر ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے اور متاثرین کو فوری مدد کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع کے دور دراز اور پسماندہ گاؤں میں سردیوں کے ایام میں غریب اور مشتاق طلبہ و طالبات کو مفت کوچنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ICDS پروجیکٹ کھلسی نے آج کھلسی میں نیشنل گرل چائلڈ ڈے منایا۔ اس موقع پر چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر کھلسی اور بلاک میڈیکل آفیسر کھلسی نے شرکاء کو اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کے دوران شرکاء نے نیشنل گرل چائلڈ ڈے کا عہد بھی لیا۔ اس تقریب میں ICDS پروجیکٹ کے عملے، محکمہ زراعت، آنگن واڑی ورکرز اور ہیلپرز کے علاوہ ہائر سیکنڈری اسکول کھلسی کے طالبات نے شرکت کی۔ ماہ مبارک رجب کے 13، 14، 15 بمطابق 25، 26، 27 جنوری 2024 کو جامع مسجد کرگل میں 3 روزہ مراسم اعتکاف برگزار کیے جائیں گے۔ اس مناسبت پر خواہش مند مومنین بالخصوص جوانوں سے مؤدبانہ اور پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ اس معنوی مراسم میں شرکت کریں۔ من جانب وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذیلی شعبہ بسیج زراعت و باغبانی کے اہتمام سے علامدار نالہ سانکو کے پٹو اور تکت گاؤں میں الگ الگ جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں علاقے کے کسانوں نے حصہ لیا۔ اس کیمپ میں بسیج زراعت کے ماہرین نے زراعت اور باغبانی سے متعلق نئے تکنیک اور طریقہ کار پر کسانوں کو تفصیل سے روشنی دی۔
اس موقع پر علاقے کے کونسلر شیخ محمد انصاری بھی موجود تھے۔ کونسلر موصوف نے اپنے خطاب میں کہا کہ علاقے کے عوام کی اکثریت کا وابستہ زراعت اور زمینداری سے ہے، جس کے پیش نظر ہم نے بسیج زراعت کو مدعو کیا تاکہ کسانوں کو نئے تکنیک اور جدید طریقہ کار سے آشنا کر سکے۔ اس موقع پر کونسلر موصوف نے بسیج زراعت سے وابستہ ماہرین اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 24 جنوری بروز بدھ کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -10.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زنسکار میں کم سے کم -12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گوہاٹی پولیس کے راہل گاندھی اور دیگر لیڈران کے خلاف مبینہ طور پر ہجوم کو اشتعال کرنے کے خلاف کیس درج کرنے کے بعد راہل گاندھی نے آج بی جے پی کے اقتدار والی ریاستی حکومت کو بے باکی سے کہا کہ وہ جتنے کیس چاہے درج کریں، وہ ڈرنے والے نہیں ہے۔ راہل نے بھارت جوڑو یاترا کے 7ویں دن بریٹا ضلع میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے آسام کے وزیر اعلیٰ پر تنقید کی کہ وہ انہیں ملک کا سب سے زیادہ بدعنوان وزیر اعلیٰ قرار دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شام کے دیر الظہر میں النیکو گیس فیلڈ میں امریکی غاصب فوجیوں کے اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ مغربی عراق میں مزاحمتی گروہوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کے جارحانہ حملوں کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کیا گیا۔ عراقی میڈیا نے اس سے پہلے رپورٹ میں کہا تھا کہ امریکہ نے عراق میں اسلامی مزاحمت کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ امریکی دہشت گردی کی مرکزی کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عراق میں کتائب حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ عراقی میڈیا نے بدھ کی صبح کو اطلاع دی ہے کہ جرف النصر میں ملٹری کالج اور عراق اردن کی سرحد پر واقع تربیل کراسنگ کے قریب ایک علاقے کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک امریکی فوجی اہلکار نے بدھ کی صبح کو الجزیرہ چینل کو بتایا کہ امریکی فوج اس وقت مغربی عراق میں فوجی اڈوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے 2 روزہ دورے نیو یارک کے اختتام پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات اور مختلف مسائل پر گفتگو کی۔ اس ملاقات میں شمالی و جنوبی غزہ کے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے طریقوں اور اسی طرح غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی بند کیے جانے کی ضرورت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔